اور میرے در پہ سوالی بن کے آتا ہے، جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ساری زندگی تکبر میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور لیڈری کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، حالات موزوں تھے، اولاد جوان تھی، سوسائٹی اور معاشرے میں سٹیٹس تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، مقام تھا، کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لیں، اولاد بھی پرواز کر گئی، جیب بھی خالی ہو گئی۔ اب رات کی تنہائی میں مایوسی کے عالم میں ساری دنیا سے کٹ کر یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہے۔ کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، لیکن الہ العالمین تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، اپنے سوا کوئی در بھی تو بتانا جہاں جا کے آنسو بہاؤں۔ فرمایا میرے محبوب جب یہ بوڑھا میرے در پہ آ کر روتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں اسے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آج اسے مایوس واپس کر دوں، آج اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سالہ سال کے بعد جب گھر لوٹ آئے، جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گناہگار بندے پہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، پیار کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ اب تیسرا جملہ انسان کی زبان پہ آیا، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو، سارا اختیار تیرے پاس، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون؟ سارا اختیار تیرے پاس، لا تزر وازرۃ وزر اخری، سب کانپ رہے ہوں گے، سب لرزہ بر اندام ہوں گے، نبی، رسول، ولی، صدیقین، شہداء سب کانپ رہے ہوں گے،
ایک ہی صدا گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی حاکمیت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے۔ کوئی لب کشائی کی جرات نہیں کر سکے گا اس کے سامنے، بس ایک ہوگا جو زارو قطار آنسو کی برسات میں سجدہ ریز ہوگا۔ رب العالمین دیکھیں گے میرا محبوب رو رہا ہے، فرمائیں گے محبوبم ارفع راسک، اب تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اب تیری عاجزی دیکھی نہیں جاتی، اب تیری تواضع دیکھی نہیں جاتی، اب تیری بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ روتا کیوں ہے میرے محبوب؟ تو انبیاء کا امام ہے، تو رسولوں کا مقتدا ہے، تو صدیقین کا مقتدا ہے، تو شہداء کا مقتدا ہے، روتا کیوں ہے میرے معبود؟ رحمت للعالمین فرمائیں گے میرے معبود روتا اس لیے ہوں کہ میرے نام لینے والے جہنم میں جا رہے ہیں، میرے نام لیوا جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی زبان پہ میری نسبت ہے، میرا نام ہے، میں کیسے گوارا کر لوں کہ انہیں جہنم میں جانے دوں اور خوش رہوں؟ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل تو ہوتا پھر مانگو نہ، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ پشاور والو آنسو بھی منظور، سجدہ بھی منظور، عاجزی بھی منظور، تواضع بھی منظور، لیکن فرمایا سل آپ مانگیے، داتا میں خود، اور میرے در